قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں پیدا کیا. فضل پر فضل یہ رہا کہ صحیح العقیدہ علماء مشائخین سے وابستگی عطا کی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. آپ دیکھیں گے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتا ہے. سبحان ہے وہ ذات، سبحان الذی. وہ ذات سبحان ہے، پاک ہے، تعریف کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ پہلے جو ہے اپنے ذات کے بارے میں بتایا، اس کے بعد جو ہے کیا فرما رہا کہ میں نے جو ہے مسجد اقصی کے ارد گرد رحمتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد رحمتیں رکھی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ارد گرد بولنے کا مقصد کیا ہے. مسجد اقصی میں برکتیں ہیں بول کے اللہ تعالیٰ نہیں بولا، اطراف میں برکتیں ہیں بول. اس کا مقصد یہ ہے مسجد میں تو ویسی ہی برکت رہتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. وہ برکت کی جگہ ہے، اس میں برکت ہی رہتی ہے. ارد گرد اس وجہ سے بولا کہ مسجد اقصی کے اطراف کئیوں انبیاء کے مزارات ہیں، کئی انبیاء مدفن ہیں وہاں پر مسجد اقصی کے اطراف. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ارد گرد رحمتیں ہیں بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا جو پہلا سفر شروع کرے کس کی طرف، کس جانب کرے؟ مسجد اقصی کی طرف جو ہے سفر شروع کرے. آپ کو جو ہے معراج میں جانا تھا مگر پہلے کیا کریں؟ مسجد اقصی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. وہاں پر جو ہے ہاں انبیاء، جتنے انبیاء آئے نا 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے، پورے انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں کریں. وہیں سے تو امام الانبیاء کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے نا. وہاں پر امامت کرے ہیں، پورے جو ہے انبیاء کی امامت کرے. پھر آسمانی دنیا سے بھی جو ہے سفر وہاں سے ہی شروع ہوا مسجد اقصی سے. اور مسلمانوں کا جو ہے پہلا قبلہ اول بھی رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے مکے کو جو ہے قبلہ بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا اللہ تعالیٰ لاج رکھتا تھا. دیکھیے کتنا جو ہے خیال رکھتا تھا کہ نماز، دوران نماز حضور کو خیال آیا کاش مسجد اقصی کے بدل اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو قبلہ بناتا. اللہ تعالیٰ اسی نماز میں حکم دیا کہ اپنے جو ہے قبلے کو بدل، نماز کے درمیان حکم دیا. تو اس لیے مدینے میں ہے نا مسجد قبلتین، 2 رخ والی مسجد، 2 قبلے والی مسجد، کیونکہ 2 رکعت مسجد اقصی کی طرف ہوئے. پھر دوران نماز لوگ جو ہے 2 رکعت جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف پلٹ کر نماز پڑھے. وہ وہاں دوران نماز تو دوران نماز پڑھے. تو مسجد اقصی جو ہے پہلے سے ہی کئی جو ہے اس کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام، یہ سب کو بتائیں. اصل اس کا حکم سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد نے دیا. ان کے والد کی خواہش تھی کہ مسجد کو تعمیر کی جائے. اور مسجد اقصی کوسی جگہ پر تعمیر ہے معلوم ہے؟ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے. وہاں پر مسجد اقصی تعمیر ہے. اس لیے یہودیاں بھی اس کے پیچھے پڑے گئے. یہودیاں کس کو مانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا. تو اس وجہ سے وہ لوگ مسجد اقصی کے پیچھے پڑے. اور کئی کتابوں میں یوں بھی آتا ہے کہ جو مسجد اقصی فی الوقت موجود ہے وہ سلیمان علیہ السلام بنائے. سنیے بیچ میں ایک بادشاہ اس کو کمپلیٹ توڑ دیا تھا، صرف ایک دیوار بچی تھی جس کو آج یہودیاں جو ہے ہیکل سلیمانی بول کے جا کر روتے، چمٹتے، روتے کرتے، وہ ایک دیوار بچی ہوئی. باقی کی جو ہے مسجد اقصی کو بعد میں تعمیر کیا گیا، بعد میں دوسری دفعہ تعمیر کیا.
جیسا کعبۃ اللہ کو بھی جو ہے حضور کے بعد بھی جو ہے 2 دفعہ تعمیر ہوا تھا. اسی طرح مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام کے بنانے کے باوجود پھر توڑ دی گئی تھی، پھر بعد میں پھر اس کو تعمیر کیا گیا. تو یہ دوسری دفعہ تعمیر ہے، اور یہودیاں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ توڑ کے جو ہے ان کی عبادت گاہ بنا دیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. جیسا شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح یہود و نصارہ بھی تمہارے کھلے دشمن ہیں. ان کے اوپر بھروسہ مت کرو، سمجھنا، ان کے اوپر بھروسہ مت کرو، ان کی بات پہ جو ہے یقین مت کرو. کھلے دشمن کا جو ہے لفظ قرآن میں ہے. تو آپ دیکھیں گے جو ہے مسجد اقصی کو لے کر کافی عرصے نہیں، 100 سالوں سے جو ہے جھگڑے چل رہے ہیں، 100 سالوں سے. کئی مسلم بادشاہ جیسا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے مسجد اقصی کو جو ہے چھڑائے تھے عیسائیوں کے ہاتھ سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھڑائے تھے مسجد اقصی کو. ہمیشہ وہ جگہ جو ہے جھگڑوں میں، فسادات میں رہی. بولتے ہیں دنیا میں کہیں بھی اتنا خون نہیں بہا جتنا فلسطین میں بہا. بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں فلسطین کی زمین خون کی پیاسی ہے، بہت زیادہ خون بہا، جتنا دنیا میں کہیں بھی نہیں بہا اتنا فلسطین میں بہا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا. اور دوسری جگہ یوں بھی آیا ہے کہ ایک پورے مسلمان ایک جسم کے موافق ہے. کیا بولے؟ جسم کے موافق ہے. جسم کو کہیں بھی تکلیف ہوئے تو پورا جسم کو احساس ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہوئے تو پورے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے اس کی مدد کریں. جس طرح مدد کرے اس جو ہے، تم جس طرح مدد کر سکتے اس طرح مدد کرے مسلمان. یہ تم پر فرض ہے، ضروری ہے. کئی مسلمان پر ظلم ہو رہا، تم مدد کرنے کی تم صلاحیت اور طاقت قدرت رکھنے کے باوجود اگر تم مدد نہیں کرے تو تم گناہ گار رہیں گے، اور قیامت کے دن پوچھ بھی رہیں گے. اللہ تمہارے کو پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ جو ہے تم مسلمانوں کے جو ہے مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا، تم مدد کر سکتے تھے، تم کیوں مدد نہیں کرے؟ ایک بھائی کی مدد کرنا چاہیے نا. جس کو سرکار نے جو ہے بھائی بنایا ہے، جس کو جو ہے سرکار نے تمہارا آئینہ بنایا ہے، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے. تو بولے ہیں کہ اگر تم ہاتھ سے روک سکتے نا، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے مدد کرو. اگر تم ہاتھ سے نہیں مدد کر سکتے، اگر تم جو ہے بول سکتے تو بولو بولے، بول سکتے تو بولو بولے. کم از کم اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کے حق میں تم دعا تو کر سکتے نا. تو دعا کرو بولے، ان کے حق میں کیا کرو؟ دعا کرو. کم از کم ان کے حق میں دعا کرنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے. آپ دیکھو کوئی بھی ایک ہمارے لیڈر کو، سیاسی لیڈر کو اگر کچھ ہو جاتا تو لوگ راتوں رات تہجدیں قرآن وغیرہ پڑھ کے جو ہے دعائیں کریں، آیت کریمہ پڑھے، ختم قرآن پڑھے، سب کچھ پڑھ کے دعائیں کریں. آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی یہاں ہو رہی تو ہمارے کو نہ ختم قرآن یاد آ رہا، نہ دعائیں یاد آ رہی، نہ تہجدیں یاد آ رہی، نہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرنا یاد. اتنی ظلم و زیادتی ہے نا. مطلب تم کر سکتے تھے ان کی مدد، پھر بھی جو ہے ہمارے اندر دل میں جذبہ ایمانی کمزور ہو گیا ہے. اگر ہمارے اندر جذبہ ایمانی واقع جو ہے حضور سے محبت ہوتی، دین اسلام سے کما حق تو محبت ہوتی نا، تو حضور کے فرمان کو جوں کا توں مانتے. ایک صحابی کا واقعہ سناؤں میں. ایک صحابی جو ہے قیدی بن کے گرفتار ہوئے تو ان کو جو ہے باندھ رہے تھے. تو دوسرے صحابی رسول آئے، آ کے کہنے لگے نہیں اس کو ایسا نہیں، ایسا باندھو کھول لے گا، نہیں اس کو ایسا نہیں، ایسا باندھو کھول لے گا، نہیں اس کو ایسا باندھو، ایسا نہیں کھول لے گا. بتلاتے جا رہے باندھ دے گئے طریقے. تو انہوں بولے کہ یہ قیدی تو اب پکڑ کے آیا ہے، اب پکڑ کے آیا ہے، اس کو اب پکڑا گیا ہے، تم اس کے بارے میں اتنا کیسا جانتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے، بولے سگا بھائی ہے، بولے میرا. تو انہوں بولے سگے بھائی کے تعلق سے تو میں جو ہے کیا کہتے میں پورا اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کو ان کیسا کیسا جو ہے کھول لیا. اس لیے پوچھے کہ بھائی تم سگے بھائی کے تعلق سے بول رہے، تم تو سفارش کرانا چاہیے تھا نا، چھوڑ دو بھائی میرا سگا بھائی ہے. تو کیا فرماتے؟ اس سے زیادہ جو ہے میرا مسلم بھائی جو ہے میرے لیے جو ہے افضل ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہر مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا. ہم آج جو ہے صحابہ کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہم پڑھتے ہیں، مگر عمل ہمارے پر عمل نہیں ہوتا. تو
تو ہمیں یہ چیز کو بڑھانا چاہیے. یاد رکھیں کہ آج دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے نا، تم آواز اٹھا سکتے ہیں نا، آواز اٹھاؤ. ہمارے علماء، ہمارے مشائقین، ہمارے جو ہے کیا بولتے ہیں اکابر جو ہے آوازیں اٹھائے ہیں. دین جو ہے باطل کے سامنے جھکے نہیں. یہ لوگ جیل کو جانا پڑا، چلے گئے. کئی جو ہے بڑے بڑے اکابرین کے جنازے کہاں سے نکلے؟ جیلوں سے جنازے نکلے. کئی مفسر قرآن کہاں پر بیٹھ کے تفسیر لکھے؟ جیل میں بیٹھ کے تفسیر. دین یہاں ہمارے تک چھپی چنیاں ہیں. بڑی ہمارے مشائقین کی بڑی محنتیں، مشقتیں رہی، بڑی جو ہے ان کی محنتیں کا نتیجہ ہے جو دین یہاں تک ہمارے پاس. وہ لوگ حق کے لیے جو ہے ڈٹ کے کھڑے رہ گئے، حق کے جھکے نہیں کس کے ساتھ. آج ہم جو ہے کیا کہتے ہیں سیاسی لیڈروں سے جتنی محبت ہے نا، اتنی سے اس میں کی بہو محبت مسلمان بھائی کے لیے، ہمارے لیے مسلمان بھائی کے لیے محبت نہیں ہے. ایک سیاسی لیڈر کے بولنے پر ہم سب کچھ کر جاتے، جیل میں جانے تیار ہو جاتے، دھرنے کے لیے تیار ہو جاتے، سب کچھ کرنے تیار ہو جاتے. سرکار نے کہا ہے کہ اگر مسلمان بھائی پہ ظلم ہو رہا تو تم سے جو بن پڑا کرے وہ. اگر تم ان کی امداد اگر پیسوں سے کر سکتے تو پیسوں سے امداد کرو. تم اگر اس کو جو چیز کی ضرورت ہے اس کو تم پہنچا کے مدد کر سکتے تو مدد کرو. لاسٹ درجہ ہے، آخری درجہ ہے. تم کمزور ہے، تم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے، تم آخری درجے کے مسلمان ہیں، تم بول بھی نہیں سکتے، تو کم از کم دل میں برا رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا تو مانگ سکتے ہو. تو آج جتنی جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں نا، ہم صحیح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا کہ کتنے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں. آنکھوں سے آنسو نکلے گا نہیں نکلے؟ کتنوں کے لیے جو ہے ہم ختم قرآن کا جو انتظام کریں؟ نہیں کریں. تو بہرحال اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اسلام جو ہے نا اس دلوں کا مذہب نہیں ہوتا. یہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے اندر نا 20 جو ہے کفار کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے. ایک مسلمان کے، ایک کمزور مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تم اپنی طاقت کو ابھارو تو صحیح، اپنی طاقت کو دیکھو. اللہ تعالیٰ تم جو ہے ایمان لانے پر کیا کیا تحفے تمہیں دیا ہے، کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ہے. آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہو جانے کی وجہ سے بزدل ہو گئے ہم لوگ. آپ دیکھو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تھے فتح یاب ہوتے تھے، فتح یاب ہوتے تھے. کئی جگہ تو ایسا ہوتا تھا جنگ کے بغیر جو ہے کنٹریوں کو جیت لیتے تھے. آپ تو انگریز ان کے اوپر ریسرچ کرے کیا بات ہے بھائی، لوگ جہاں بھی جاتے ہمارے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی، کیا تو وجہ ہے. تو دیکھے یہ لوگ دن میں جو ہے جنگوں میں ہیں، راتوں میں اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، نمازوں میں ہیں، قرآن میں ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے دعاؤں میں مشغول ہیں. گناہ کچھ بھی نہ ہوتا. پھر ان کی فوج کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہے سروے کریں تو کیا معلوم ہوا دن میں تو وہ لوگ بھی جو ہے جنگ میں رہتے ہیں اور رات میں عیاشیوں میں گناہوں میں مبتلا ہے. آج وہی طریقہ ہم اپنا رہے ہیں. کئی جو ہے نوجوان ایسے ہیں رات میں سوتے وقت غلط جو ہے چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، جبکہ تو دعائیں کر کے سونا چاہیے تھا، درود پڑھ کے سونا چاہیے تھا، استغفار پڑھ کے سونا چاہیے تھا. پتہ نہیں صبح تم جو ہے آنکھ کھلے یا نہ کھلے، پتہ ہی نہیں. توبہ کر کے سونا چاہیے تھا. مگر کئی نوجوان حضرات ایسے ہیں غلط چیزاں دیکھ کر رات میں سوتے ہیں. جو یہودیوں کا جو ہے عیسائیوں کا جو طریقہ کار تھا وہ مسلمان کے نوجوان اپنا لیے. کہاں سے رہے گی پھر جذبہ ایمانی، کہاں سے رہے گی بہادری، کہاں سے آئے گی ہمت؟ تم سرکار کے سنتوں کو چھوڑ دیے، دین کو چھوڑ دیے، تبھی تو جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں مسلمان. آپ دیکھو جو ہے حدیث شریف ہے جب تک مسلمانوں میں ایمان کما حق رہے گا نا پوری دنیا پہ حکومت کریں گے. کیا ہے حدیث شریف ہے، کما حق ایمان ان کے پاس اگر رہے گا پوری دنیا میں یہ لوگ حکومت کریں گے. جس وقت ان کا ایمان کمزور پڑ جائیں گا نا پوری دنیا میں غلام بنا دے گئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم غلام ہیں یا پھر جو ہے ایمان والے ہیں. کمزوری کہاں ہے ہماری؟ آج ہم جو ہے حق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتے مسلمان بھائی. تو ہمیں یہ چاہیے اس حالات میں دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ہر تھوڑے دن کو کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر تھوڑے دن میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں، ہر طریقے سے تیار کریں
کہ جو ہے ہم جو آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صحابہ کو کیا کرتے تھے؟ جنگ کی ٹریننگ دیتے تھے ہر روز صحابہ کو۔ بہادر تھے جی، انبیاء بھی لڑنا جانتے تھے، صحابہ بھی لڑنا جانتے تھے۔ آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہے کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے دو لوگ لڑ لے رہے تھے، ان کی جو ہے قوم میں سے دو لوگ لڑ لے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تشبیہ چھڑانے گئے، کیا کرنے گئے؟ چھڑانے کے لیے گئے۔ بھائی تو بس جنے رہتے نا، پکڑ کے کھینچو تو بھی اڑی پڑ کے جاتے رہتا، پکڑ کے کھینچو تو بھی اڑی پڑ کے جاتے رہتا، سنتا نہیں نا۔ تو اس کو ڈرانے کے لیے ایک تھپڑ مارے، ڈرانے کے لیے مر گیا بیچارہ، ڈرانے کے لیے ایک تھپڑ مارے تو مر گیا۔ اگر مارنے کی نیت سے مارے تو کیا عالم ہوتا تھا اس کا بندہ۔ ویسے تھے، اتنا فن رکھتے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس ہے فن؟ ہاں، جبکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کمزور مسلمان سے زیادہ افضلیت طاقتور مسلمان کی ہے۔ اللہ کو محبوب ہے بولے طاقتور مسلمان، کمزور سے زیادہ طاقتور کی ہے۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم جو ہے خود کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پر مصیبت آئے تو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے نوجوان صبح فجر میں اٹھ کے جو ہے نماز پڑھنے کے بجائے ان کے فجر ہی جماعی 10 بجے صبح ہوتی 10 بجے۔ تو بہرحال یہ حالات جو چل رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جو بھی حالات آ رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کبھی بھی کچھ بھی حالات رہے تو یاد رکھیں کہ تمہارا فریضہ ہے کہ مسلمان کی مدد کرے۔ اگر ہاتھ سے مدد کر سکتے تو ہاتھ سے کرے، پیسوں سے کر سکتے تو پیسوں سے کرے۔ چاہے پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی پریشان ہو تو تمہارا فریضہ ہے۔ اگر کچھ نہ ہاتھ سے مدد کر سکتے، نہ پیسوں کس سے مدد کر سکتے، تو تم دعا تو کر سکتے ہو، تو دعا کا اہتمام کرو۔ ہر روز ان کے حق میں دعائیں کرو۔ تمہارے اوپر وہ پریشانیاں نہیں ہیں، یاد رکھو ان کے اوپر جو آزمائشیں اللہ کی آ رہی نا، اس میں کی کچھ آزمائشیں بھی اگر تمہارے اوپر آتی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اتنی مصیبتیں ان کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑ جاتی ہیں، بیان کے باہر ہے، اتنی جو ہے مصیبتیں۔ تو بہرحال ہر ایک مسلمان سے میں یہی اپیل کروں گا کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ختم قرآن کریں، تو جو ہے ان کے لیے تسبیحات پڑھائے، درود کا دستر بچھائے، آیت کریمہ کا دستر بچھائے، تہجد جو ہے ان کے لیے پڑھائی جائے، تہجد جو ہے پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کریں، اور جو ہے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر کے ان کے لیے دعائیں کریں۔ جو ہوتا ہے ختم بخاری بھی اگر کر کے جو ہے تم وہ دعا کر سکتے تو ختم بخاری کرا کر دعا کریں۔ اور جو ہے کب تک اللہ تعالیٰ جب تک ان کو جو ہے سرخ روح اور سر بلندی اور کامیابی نہیں عطا کرتا، جب تک دعائیں ان کے حق میں کرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔